یمن ایک قدیم خوشحال اور تاریخی علاقہ تھا۔ یہاں مختلف ادوار میں حبشی سبائی اور ہمیری بادشاہ حکومت کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت بھی وہاں پھیل گئی۔ اسی دور میں یمن کا بادشاہ ابرہہ اللاشرم تھا، جو حبشہ کا گورنر بھی تھا۔ اس نے یمن میں مضبوط حکومت قائم کر لی تھی۔ ابرہہ نے سنا یمن میں ایک نہایت عالیشان گرجا گھر تعمیر کروایا جسے قلیس کہتے تھے۔ یہ گرجا انتہائی مہنگے پتھروں، سونے چاندی، نقش و نگار اور رنگین شیشوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجے کا طواف کریں، لیکن عربوں نے اس کی بات نہ مانی۔ ان کے دلوں میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہی سب سے زیادہ مقدس تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کردہ جگہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک رات بنی کنانا کے قبیلے کا ایک آدمی قلیس میں داخل ہوا اور اس نے اس میں گندگی ڈال دی تاکہ اس کی توہین ہو۔ جب ابرہہ کو یہ خبر ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو مٹا دوں گا تاکہ عرب اس کی طرف جانا چھوڑ دیں۔ یہ اس کی بڑی بھول تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ابرہہ نے بہت بڑی فوج تیار کی جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ سب سے بڑا اور مشہور ہاتھی محمود کہلاتا تھا۔ وہ حبشہ اور افریقہ سے تربیت یافتہ ہاتھی لایا تھا تاکہ عربوں پر روک پڑے۔ اس کی فوج میں ہزاروں سپاہی سوار اور پیدل شامل تھے۔ عرب قبائل کا ڈر۔ جب عربوں کو خبر ملی کہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے آ رہا ہے تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئے۔ یمن سے مکہ تک جتنے بھی قبائل راستے میں آئے سب اس کی فوج کے سامنے ہار گئے، کیونکہ ان کے پاس ہاتھیوں اور بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ حضرت عبد المطلب کی ملاقات۔ جب ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سپاہیوں نے اہل مکہ کے اونٹ، بکریاں اور جانور لوٹ لیے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے، جو رسول اللہ کے دادا اور قریش کے سردار تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے انہیں دیکھ کر عزت دی، کیونکہ وہ ایک وجیح اور باوقار بزرگ تھے۔ اس نے عبد المطلب سے کہا، میں سمجھا تھا تم خانہ کعبہ کی سفارش کرنے گے، لیکن تم اپنے اونٹ مانگنے آ گئے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی فکر کروں گا۔ خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کہا، کوئی اللہ مجھے روک نہیں سکتا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا کہ شہر چھوڑ دو اور پہاڑوں پر پناہ لے لو، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے صبح ہوتے ہی اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مکہ کی طرف بڑھو۔